نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں نور بیان فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ بڑے حسین انداز میں آپ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صبح طیبہ میں وہی پڑھتا ہے والا نور کا، صبح طیبہ میں وہی پڑھتا ہے والا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ شعر لکھا کہ آقا اے میرے حبیب، اے اللہ کے پیارے رسول، آپ عین نور ہیں اور آپ کا پورا پورا گھرانہ نور ہے، تو اس پر عقل کے جو اندھے ہیں، جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے بغض رکھتے ہیں، وہ اس شعر پر اعتراض کر بیٹھے اور کہتے ہیں کہ بھلا بتاؤ کوئی انسان کیسے نور ہو سکتا ہے، جب قرآن نے کہیں پر یہ نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، تو آپ نے کہاں سے یہ کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے بھی نور فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں رب قدر فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اب ان عقل کے اندھوں سے پوچھا جائے کہ روشن کتاب تو سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم ہے، لیکن آخر یہ نور کون سا نور ہے جس کے آنے کا تذکرہ رب قدیر قرآن کریم میں فرما رہا ہے؟ تو بلا شبہ یہ اس پر کتراتے ہوئے نظر آئیں گے، اس وجہ سے کہ اس نور سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس وجہ سے کہ تمام مفسرین کا بالاتفاق متفقہ فیصلہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو نور فرمایا ہے وہ نور کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا فرمایا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ سے پیدا فرمایا۔ اگر یہ نور ہیں تو انسان سے کیسے جنم لے رہے ہیں؟ اگر یہ نور ہیں تو انسان ان کو کیسے پیدا کر رہا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو عقل کے ذریعے سوچنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، جو خالق کائنات بغیر باپ ماں باپ کے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کر سکتا ہے، جو رب قدیر بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، جو رب قدیر پتھر سے
حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ رب قدیر انسان کے پیٹ سے نور نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بعید نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ اس کی طاقت میں، اس کے اختیار میں کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے اختیار میں کوئی دم نہیں مار سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمام بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، بغیر ماں باپ کے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا، بغیر باپ کے حضرت مریم کو پیدا فرما دیا، بغیر کسی جہاں انسانی دماغ کام بھی نہیں کر سکتا، وہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پیدا فرما دیا، تو وہاں پر ان کا اعتراض نہیں ہوا، وہاں پر یہ اعتراض نہیں کیے۔ جب بات آئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی، جب بات آئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کی، جب بات آئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کی، تو اس وقت یہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں، اس وقت یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم صرف اتنی کی جائے جتنا کہ اپنے بڑے بھائی کی تعظیم کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ صرف اتنا ہے جتنا بڑے بھائی کا مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو رشتے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ ابھی آپ کی عمر شریف 8 سال ہے، ابھی آپ 8 سال کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اے بھائی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے طریقے سے وضو کروں گا، اور جو آپ کریں گے میں آپ کے ساتھ کرنے جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس، اگر تم چاہتے ہو کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں تم بھی وہ کرنا چاہتے ہو، میں جو کرنے جا رہا ہوں تمہارا بھی وہی ارادہ ہے، تو آؤ میں وضو کرنے چل رہا ہوں، وضو کرنے کے بعد میں نماز پڑھوں گا، چلو تم وضو کرو اور اس کے بعد نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ٹھیک ہے میں وضو کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کر اپنے بغل میں کھڑا کرتے ہیں، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے نیت کرتے ہیں اور ہاتھ کانوں کی لو تک لے جاتے ہیں، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، پھر سے اپنے بغل میں لا کر کھڑا کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سے نیت باندھنا چاہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پھر پیچھے چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سے ان کو آگے کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی اپنا ہاتھ کانوں تک لے کے جاتے ہیں، نیت باندھنا چاہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ بھی پیچھے چلے جاتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ عبداللہ میں تمہیں آگے بڑھا رہا ہوں، میں تمہیں اپنے بغل میں کھڑا کر رہا ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ تم پیچھے بھاگ رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ابھی آپ کی پرورش نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہو رہی ہے، آپ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیر سایہ ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے تربیت یافتہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو کیا اس دنیا کائنات میں، اس دنیا فانی میں، اس پوری کائنات میں کس کی مجال ہے جو آپ کے برابر کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ سکے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایسا ہے جو آپ کے بغل کھڑے ہو کر کے
نماز پڑھ سکتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ میں تمہیں برابر میں کھڑا ہونے کے لیے لا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر وہ ہمت نہیں ہے، میرے اندر وہ جسارت نہیں ہے، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے بغل کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر سکوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جملہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سینے پر رکھا اور ارشاد فرمایا اے اللہ حضرت عبداللہ کے سینے میں اے اللہ حضرت عبداللہ کے سینے کے لیے قرآن کو تو آسان فرما دے، اے اللہ حضرت عبداللہ کے لیے تو قرآن کو آسان فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا اے عبداللہ ابن عباس بھلا بتاؤ تمہارے لیے قرآن کیسا محسوس ہوتا ہے، قرآن تمہیں کیسا لگتا ہے، قرآن کے علم کو تم کیسا پاتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا فرمائی ہے اس وقت سے قرآن میرے لیے اتنا آسان ہو گیا ہے، میرے لیے اتنا آسان ہو گیا ہے کہ میرے سامنے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو میں لمحے بھر میں اسے حل کر دیا کرتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے میرے لیے یہ دعا فرمائی ہے اس وقت سے میرا علم اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے قرآن کے تعلق سے کہ اگر میرے گھر میں کوئی سامان گم ہو جاتا ہے تو میں اسے گھر میں نہیں تلاش کرتا بلکہ قرآن کھولتا ہوں اور قرآن میں تلاش کرتا ہوں، مجھے وہ چیز قرآن میں مل جایا کرتی ہے، قرآن میری ہدایت فرمایا کرتا ہے اور میں جا کر کے وہ چیز اٹھا لیا کرتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے ملی۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی اور آپ کے لیے قرآن اتنا آسان ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں تو جو بڑے بڑے مفتیان کرام تھے ان مفتیان کرام میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے ان صحابہ کرام میں جو صحابہ کے درمیان فتویٰ دیا کرتے تھے، جو صحابہ کے درمیان مسائل بتایا کرتے تھے، ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حضور سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کی، جہاں بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، جہاں بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار اور محبت کی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آتا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے پرنالے سے پانی گر رہا ہے، جس سے نمازیوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے، نمازیوں کے اوپر پانی گر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے یہ پرنالے سے پانی گر رہا ہے، لوگوں نے شکایت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر کے وہ پرنالہ نکلوا دیتے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ پرنالہ نکلوا دیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ فاروق اعظم نے خلیفۃ المسلمین نے میرے گھر سے پرنالہ نکلوا دیا ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مقدمہ لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے سپریم کورٹ میں پہنچتے ہیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف کے سپریم کورٹ میں پہنچتے ہیں اور جا کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، ان کے خلاف مقدمہ دائر کرتے ہیں۔ اب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے نوٹس جاتی ہے، قاصد جاتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اپنے پاور کو دکھاتے ہوئے وہ بارگاہ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔
لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سیدنا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے عمر وہ تمہاری بارگاہ ہوگی، اے عمر وہ تمہاری بارگاہ ہوگی جہاں پر تمہاری حکومت چلتی ہے، یہ سپریم کورٹ ہے، یہ سپریم کورٹ ہے، یہاں پر تمہاری حکومت نہیں چلے گی، بلکہ یہاں فیصلہ ہوگا تو جج کا فیصلہ ہوگا، جہاں جو فیصلہ ہوگا اسے ماننا ہوگا۔ اے عمر یہاں تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان کو سب اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لائن میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا مقدمہ ہے، حضرت عباس اپنی باری اپنا مقدمہ لے کر کے آئے ہوئے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف مقدمہ لے کر آئے ہیں۔ اب حضرت عقاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کو طلب کیا، اے عباس آؤ آگے آؤ اور بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے، تمہارا مدعا کیا ہے، تم کون سی بات لے کر آئے ہو، تمہاری کون سی گزارش ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عقاب سنیے، عقاب سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اقدس سے میرے گھر میں پرنالہ لگایا تھا جس کو میری اجازت کے بغیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پرنالے کو نکال دیا ہے۔ میں فیصلہ چاہتا ہوں، میں فیصلہ چاہتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عباس اب بتاؤ آپ کیا چاہتے ہو، اے عباس بتاؤ آپ کیا چاہتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کعب میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پرنالہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے چھت پر لگوایا تھا ویسے ہی خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم وہ پرنالہ میرے گھر میں لگوائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اے عمر بھلے ہی تم خلیفۃ المسلمین ہو، اے عمر بھلے ہی تم وقت کے بادشاہ ہو، لیکن جاؤ اور جا کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جیسے فرمائیں ویسے جا کر کے تم ان کے پرنالے کو وہاں لگاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ عباس آپ فرماؤ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ پرنالہ کیسے لگوایا تھا، میں ویسے ہی لگانے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے عمر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ پرنالہ لگانے کے لیے مجھ سے جب فرمایا تھا تو میں نے کہا کہ اے بھتیجے میں اتنی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتا، بتاؤ میں کیسے وہاں پرنالہ لگاؤں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر مجھے بٹھایا تھا اور بٹھا کر کے مجھ سے کہا تھا کہ چچا جان اب یہ پرنالہ لگا لیجیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ بتایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ عباس جس طریقے سے تم حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھ کر وہ پرنالہ لگائے تھے ویسے ہی چلو میں بھی چلتا ہوں اور تم میرے کندھے پر بیٹھ کر وہ پرنالہ لگاؤ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تاکہ میں اپنا چہرہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی وقت کے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، آ کر کے خود اپنے ہاتھوں سے گارا بناتے ہیں، آ کر کے جب گارا بناتے ہیں، گارا بنانے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو طلب فرماتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور آنے کے بعد نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پر سوار ہوتے ہیں اور سوار ہو کر وہ پرنالہ اپنی چھت پر لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد جب وہ پرنالہ لگاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عباس مجھے پتا چلا ہے کہ جس وقت آپ یہ پرنالہ لگا رہے تھے کچھ مٹی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور پر گر گئی تھی۔ اے عباس اس وجہ سے سنو کچھ مٹی اپنے ہاتھ میں لو اور میرے چہرے پر بھی وہ مٹی مت دو تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں اپنا چہرہ دکھا سکوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ذرا سوچو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا سے کتنا پیار تھا صحابہ کرام کو، صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا کو کس قدر اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔
کس قدر وہ اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کردار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا تو حضرت عباس نے فرمایا کہ اے عمر، میں تو تمہیں آزمانا چاہتا تھا، میں تو تمہیں آزما رہا تھا کہ یہ وہی عمر ہے جو اسلام لانے سے پہلے تمام مدینہ میں اپنی انانیت اور اپنے غرور میں مشہور تھا۔ اے عمر، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ وہی عمر ہے جو اسلام لانے سے پہلے جس کے نام سے تمام مکہ کے لوگ ڈر جایا کرتے تھے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ وہی عمر ہے کہ جو اسلام لانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جب گرا ہے تو اس کے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے یا یہ پہلے کی طرح رہ گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اور کہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر جاؤ، میں نے اپنا یہ گھر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، جب آپ تمام صحابہ اکرام کا جائزہ لیں گے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے اپنے انگوٹھے اپنے پاؤں میں زخم بہتر زخم کھائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سن لو، یہ عثمان وہ عثمان ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے، اپنے ہاتھ کو یہ فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے نکاح میں اپنی دو بیٹیاں دیتی ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جائزہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آیت مقدسہ کو آپ پڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر ارشاد فرماتے ہیں ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ اے محمد، اگر تمہارا مذہب سچا ہے، اگر تمہارا اسلام سچا ہے تو اس کی کوئی دلیل دو اور ایسی دلیل دو کہ جس کی وجہ سے میں خاموش ہو جاؤں، جس دلیل کو میں مان لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کا چیلنج پہنچتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے یہودی سن لے، میں تمہاری دلیل کو تمہارے چیلنج کو قبول کرتا ہوں اور اس کے لیے دلیل تمہیں چاہیے تو جا تو اپنے گھر والوں کو لے کر آ جا، میں اپنے گھر والوں کو لے کے آتا ہوں، جا لے کر تو اپنے گھر والوں کو لا کر ایک گولائی بنا کر ایک دائرہ کھینچ کر اس میں بیٹھ جا اور بیٹھ کر تم میرے حق میں بددعا کر، میں اپنے گھر والوں کو لا کر تیرے حق میں بددعا کرتا ہوں، جس کے خلاف جس کی دعا قبول ہو جائے گی اسی کا مذہب سچا ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات اس یہودی سے کہتے ہیں وہ یہودی بڑی خوشی اپنے گھر جاتا ہے اور جا کر کے اپنے گھر والوں کو لے کر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر جاتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو طلب کرتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں۔ ان چاروں لوگوں کو بلا کر اپنی کالی کملی ان کے اوپر ڈالتے ہیں اور خود بھی اسی میں سما جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ہؤلاء اہل بیتی، یہ چاروں لوگ میرے اہل بیت ہیں، یہ چاروں لوگ میرے اہل بیت ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت، حضرت رسول
کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان چاروں اصحاب کو لے کر اس میدان میں آتے ہیں، یہودی کے مقابل میں آتے ہیں، اور آ کر جب دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے، اسی وقت اس یہودی کے گھر والوں میں سے کسی نے کہا کہ اے یہودی تو کیا کرنا چاہتا ہے، اے سردار تو کیا کرنا چاہتا ہے، ارے ان معصوم چہروں کو دیکھو، اگر ان چہروں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا پر آمین کہہ دیا تو زمین میں دھس جائے گا اور تیری نسل برباد ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ وہ بات رکھی جاتی ہے، جب وہ یہودی اس بات کو سنتا ہے تو وہ یہودی اپنی بات سے ٹل جاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو لے کر واپس چلا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت کچھ فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں۔ حضرت ابوبکر اس کی عمارت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں۔ حضرت عمر اس کی دیوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور عثمان اس کی چار دیواریں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جائے گا اسے میرے پاس 2 مرتبہ آنا پڑے گا، میرے پاس سے 2 مرتبہ ہو کر گزرنا پڑے گا۔ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہوگی، جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جانا ہوگا، اسے میرے پاس سے 2 مرتبہ ہو کر گزرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا علی ایسا کہتے ہیں، انہیں بلایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دست بستہ بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی کیا تم نے ایسا کہا ہے کہ جو نبی کریم سے ملنے کے لیے جائے گا وہ میرے پاس سے 2 مرتبہ ہو کر کے گزرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ایسا کہا ہے لیکن میں نے نہیں، ایسا تو آپ ہی نے فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایسا فرمایا ہے، میں نے کب ایسا کہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہی تو فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ اس شہر میں داخل ہونے کے لیے 1 مرتبہ دروازے سے جانا پڑے گا اور شہر سے نکلنے کے لیے 1 مرتبہ دروازے سے آنا پڑے گا، تو جو آپ کے پاس آئے گا اسے میرے پاس سے 2 مرتبہ ہو کر کے گزرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے میں نے ایسا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کتابوں کا مطالعہ کریں گے، آپ جب علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، آپ جب علماء کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی میں کیا کردار رہا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی صحابہ کرام کے لیے نمونہ عمل ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں خود رب قدیر قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ رکھا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سنور جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت تمہارے قبضے قدرت میں ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لو۔ اس وجہ سے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہو جایا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ
کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب قدیر فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے راضی ہیں تو آپ سے خدا تعالیٰ بھی راضی ہوگا، اور اگر آپ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو خدا تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا. اور یاد رکھیے اگر آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو آپ ذرا اندازہ لگائیں قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جس وقت آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قبر میں آپ کے سامنے آئیں گے اور آ کر کے آپ کو دیکھیں گے کہ یہ بندہ جو قبر میں آیا ہے یہ میرا چاہنے والا ہے یا نہیں، یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے یا نہیں، یہ میرے فرمان پر زندگی گزارنے والا ہے یا نہیں، یہ میری سیرت کو اپنانے والا ہے یا نہیں. اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لی ہوگی، اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاری ہوگی، اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنایا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اے فرشتوں یہ میرا غلام ہے، اے فرشتوں یہ میرا چاہنے والا ہے، اے فرشتوں یہ میرے کہنے کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، اس لیے اے فرشتوں اسے آرام سے سونے دو، اے فرشتوں اسے آرام کرنے دو. اور اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی، اگر آپ نے نبی کریم کی شریعت کو نہیں اپنایا ہوگا، اگر آپ دنیا داروں کی طریقے سے خیروں کے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے تو اس وقت اگر آپ قبر میں جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد اپنا رخ انور پھیر لیا اور آپ کو اپنی زیارت نہ کروائی تو ذرا سوچئے اس وقت آپ پر کتنی بڑی قیامت طاری ہوگی. اس وقت آپ پر سب سے بڑی قیامت یہی طاری ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصد تخلیق کائنات ہیں، جن کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے، جن کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے، جن کے لیے پوری دنیا کی تخلیق فرمائی گئی ہے، جن کے لیے رب قدیر فرماتا ہے کہ محبوب اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا میں یہ دنیا نہ بناتا، اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا، اے محبوب اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرتا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ذرا اندازہ لگاؤ اس رب قدیر کے محبوب، اس رب قدیر کا پیارا محبوب اگر آپ سے ناراض ہو جائے گا اور آپ سے اپنا چہرہ پھیر دے گا تو اس وقت آپ پر کیا بیتے گی؟ وہی ہمارے لیے سب سے بڑی قیامت ہوگی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. اور یہ چیز کیسے ہوگی؟ آج ہم کتابوں کو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آئیے ہمارے پاس علماء کرام ہیں، آپ کے بیچ میں امام صاحب رہتے ہیں، آئیے آپ امام سے ملاقات کیجیے، اپنے امام سے آ کر کے مسائل پوچھیے، آپ کا امام آپ کو مسئلہ بتائے گا. اگر امام کو نہیں معلوم ہوگا وہ کتابوں میں دیکھے گا، اگر کتابوں میں نہیں پائے گا کسی سے پوچھ کر بتائے گا، لیکن یہ ضرور آپ کا مسئلہ حل کرے گا. میرے محترم بزرگوں دوستوں مجھے معلوم ہے ان کا کئی فون میرے پاس آتا ہے اور مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کرتے ہیں. یہ مسئلہ اپنے لیے نہیں آپ ہی لوگوں کے لیے پوچھتے ہیں، آپ ہی لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے. میرا کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان سے قربت بنا کے رکھیں گے، ان سے مسائل آپ پوچھتے رہیں گے تو آپ کو بھی جانکاری ہوگی، ان کی بھی جانکاری ہوگی، اور آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا، ان کے بھی علم میں اضافہ ہوگا. اور اگر یہ کسی سے پوچھتے ہیں تو اس کے بھی علم میں اضافہ ہوگا. مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر مجھے معلوم ہے تب تو فوراً بتا دوں گا، نہیں معلوم تو کتاب کھولوں گا. کتاب کھولنے میں آپ نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا ہے، جب میں کتاب کھولوں گا تو اس میں کئی مسئلے میری نگاہوں سے گزریں گے، کئی مسئلے مجھے معلوم ہوتے ہیں. اس وجہ سے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، آپ لوگوں سے معتبرہ اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنے امام سے زیادہ مسئلہ پوچھیے، اپنے امام سے قریب ہوئیے. آپ کا امام بڑا اچھا ہے، آپ اسے مسئلہ پوچھیں گے تو ناراض ہونے والا نہیں ہے، آپ کا مسئلہ حل کرنے والا ہے. آپ اسے برابر آپ پوچھتے ہیں، آپ کے بیچ میں رہتا ہے، آپ اسے اچھی طریقے سے جانتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آپ اس سے پوچھیے، آپ اس سے قریب رہیے اور ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کیجیے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بس انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे तरीके पर, बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस मकसद खैर की खातिर अपनी शहादत पेश की है, उस मकसद खैर को हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपके कहने बैठ का फैज़ान खूब अता फरमाए। आइए सब मिलकर एक बार इस्तिग़फ़ार पढ़ लें। अस्तग़फिरुल्लाह अस्सलामु अलैकुम।